اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت ماہ مبارک رمضان میں آپ سب لوگوں کو مبارک ہو۔ اس ولادت کی مناسبت سے سب سے بہترین تحفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکتا ہے وہ یہ تحفہ ہے کہ ہم امام حسن علیہ السلام کی زندگی اور اس زندگی کا جو سٹائل ہے، جو میتھڈ ہے، جو طریقہ ہے، اس کو جان لیں۔ یقیناً اگر ہم امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو جان کر ان کے لائف سٹائل کے اوپر عمل کریں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں، تو یقیناً یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کامیابی کا سبب رہے گا۔ میں آپ کے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ کچھ عرائض پیش کرتا ہوں کہ جس سے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اپنی زندگی میں کس زندگی کے راستے کو کیسے زندگی بسر کرتے تھے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنی زندگی میں ان کو امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے لے سکتے ہیں، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کچھ ایسے پوائنٹس کہ جو امام حسن علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں یا ان کی زندگی سے لیے گئے ہیں، جس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے موجود تھیں، اور امام حسن علیہ السلام نے مختلف ادوار یعنی دو حکومتوں کو درک کیا کہ جو حکومت معصوم اور حکومت الہی اور حکومت خداوندی تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے مختلف پہلوؤں کو درک کیا اور پھر آپ کے سامنے یہ زندگی پیش کی کہ جس کو ہم لوگ اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں۔ کیونکہ رمضان چل رہا ہے، لہٰذا سب سے پہلا پوائنٹ میں چاہتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کی اس روایت کی طرف اشارہ کروں کہ جو آپ نے روزے داری کے حوالے سے ارشاد فرمائی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان روزہ رکھتا ہے اور روزہ افطار کرتا ہے، روزے کو پائے تکمیل تک کے پہنچاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس انسان سے یہ کہتا ہے کہ تو ایک دعا مانگ سکتا ہے کہ جس کو میں ضرور قبول کروں گا۔ ہاں، دوسری دعائیں بھی ہیں، دوسری جگہیں بھی ہیں جہاں پر انسان دعا مانگ سکتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوگی، لیکن اس روزے داری اور اس فاسٹنگ کے نتیجے میں ہر دن افطار کے بعد اللہ تعالیٰ انسان سے یہ کہتا ہے کہ تمہاری ایک دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو لہٰذا ہم لوگ آج کل جو رمضان کا دور چل رہا ہے، خاص طور سے آج کل لاک ڈاؤن ہے، تو لہٰذا بہت زیادہ آپ کا وقت اس طریقے سے بزی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا ہم لوگ اپنے افطار کے بعد اپنے مصلی پر، افطار کے بعد مصلی پر نہ صحیح کسی اور جگہ پر بیٹھ کر ہم لوگ یہ کام کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعا کریں۔ جو معصور دعائیں ہیں، جو منقول دعائیں ہیں، ان کو بھی پڑھیں، جو کتابوں میں دعائیں لکھی ہیں ان کو بھی پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر سکتے ہیں کہ پروردگار تو نے کتنا اچھا موقع فراہم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری دنیا جتنی چل رہی تھی وہ سب بند ہو چکی ہے، ٹھیک ہے بہت سی مشکلات پیش آ گئی ہیں، لیکن ہاں یہ موقع بھی تو فراہم ہو گیا ہے کہ میں تجھ سے بیٹھ کر بات کر سکوں، میں مناجات کر سکوں تیری بارگاہ میں۔ تو لہٰذا یہ بہت ہی اچھا موقع فراہم ہے کہ جہاں پر امام حسن علیہ السلام کی رہنمائی کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگ سکتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا ایک طرز یہ تھا کہ امام ارشاد فرماتے تھے کہ انسان کے اوپر ضروری ہے وہ بالکل اس طریقے سے رہے جیسا وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ رہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لائف سٹائل کو اپنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں بالکل ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے لوگ ہمارے ساتھ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ نیکی کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کے ساتھ نیکی کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے غصہ نہ ہو تو ہمیں چاہیے ہم بھی کسی سے غصہ نہ ہو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں سے محبت کریں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے کانٹیکٹ میں رہیں، ہماری خیریت پوچھا کریں، ہمیں کال کیا کریں، ہم سے ملنے آیا کریں، تو بالکل ایسا ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ ہم بھی لوگوں سے ملنے کے لیے جائیں. ہو سکتا ہے ہمارے دل میں بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں کہ ہاں فلاں شخص نے یہ غلطی کر دی تھی، فلاں شخص نے یہ بات کہہ دی تھی، لیکن ان سب کے باوجود اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں تو ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا پڑے گا. یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ امام حسن علیہ السلام بتا رہے ہیں. ایک پوائنٹ یہاں پر اور ظریف سا موجود ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہمارے ساتھ یہی کرے تو پھر ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ یہی کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے ہم اللہ کے ساتھ تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کچھ کام نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس جا کر کہیں کہ ہم تمہارے لیے افطاری لے کر آئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے افطاری لے کر جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے ملنے کے لیے جائیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تحفہ لے کے جائیں. ایسا نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بدل کے ہمارے لیے جو راستہ کھول دیا ہے وہ ہے دوسرے لوگ. ہم وہی افطاری جو اللہ تعالیٰ کو دینا چاہ رہے تھے وہ افطاری ہم دوسرے لوگوں کو دے سکتے ہیں. ہم وہی اچھا برتاؤ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ہم وہی اچھے طریقے سے بات کرنا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنا چاہ رہے تھے وہ دوسرے لوگوں سے بھی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں، یہ میری بات اس پوائنٹ کا آخری نتیجہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. پروردگار ہمارے ساتھ اپنے عدل سے ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرنا ہے، پروردگار ہمارے اوپر فضل کے ساتھ ہمیں آگے بڑھانا. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ عدل کرے گا تو ہم نے کیا اچھا کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے مطابق ہمیں جزا دے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل سے کام لے تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو ہمارے اوپر بھی ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیں. دوسرا درس جو امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے عہد و پیمان، اپنے وعدوں کے اوپر عمل کرے. اگر کوئی انسان اپنے وعدوں پہ عمل نہ کرے تو جان لیجئے کہ وہ امام حسن کا ماننے والا نہیں ہے، جان لیجئے وہ امام حسن کی سیرت پہ عمل نہیں کرتا ہے. جو انسان وعدہ کرتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ امام فرماتے ہیں کہ یہ جوان مردی کی علامت ہے. جوان مرد وہ ہے کہ جو اپنے وعدے پہ عمل کرتا ہے. مومن کی علامات میں سے بھی ایک یہی شمار کیا گیا کہ مومن وہ شخص ہے کہ جو اپنے وعدے جو کرتا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سی جگہ پر انسان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، بھول ہو جاتی ہے، کبھی دیر ہو جاتی ہے، انسان اس کے لیے معذرت کر سکتا ہے، اس کے لیے جو ہے معافی مانگ سکتا ہے. لیکن انسان کا انٹینشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اگر وعدہ کر رہے ہیں تو اس کی وعدہ خلافی کریں گے. اگلا درس جو امام کی زندگی سے ملتا ہے وہ صبر و استقامت. امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں جو اصحاب امام علیہ السلام کو نصیب ہوئے تھے وہ اصحاب بالکل ایسے اصحاب نہیں تھے کہ جن کے اوپر فخر کیا جا سکے، کہ جن کو یہ کہا جا سکے کہ وہ اصحاب ہیں. جو ذات رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لوگوں کے سامنے موجود ہیں، ان کے آس پاس اتنے لوگ بھی فراہم نہ ہوں کہ جو انگشت شمار ہوں کہ جن کے اوپر امام حسن علیہ السلام کہہ سکیں کہ یہ میرے اصحاب ہیں، موجود نہیں تھے. تو لہٰذا امام نے بہت صبر کیا ہے. تو صبر و استقامت امام کی زندگی کا ایک اور درس ہے کہ جس کو امام فرماتے ہیں کہ یہ مومن کی زینت ہے. اس کے بعد اگلا درس جو ہے جو امام کی زندگی سے ملتا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کو خاص طور سے ہمارے جوان سنیں کہ امام حسن علیہ السلام آپ کو پلاننگ کا درس دے رہے ہیں کہ آپ کیسے اپنی زندگی کو آرگنائز کریں، پلان کریں. امام حسن علیہ السلام اس طریقے سے فرما رہے ہیں کہ انسان اس طریقے سے اس دنیا کے لیے پلان کرے، اس طریقے سے اس دنیا کے لیے اپنی زندگی آرگنائز کرے کہ جیسے تا ابد اس دنیا میں رہنے والا ہے، اور اس طریقے سے آخرت کے لیے بھی پلان کرے کہ جیسے کل ہی اس دنیا سے چلا جائے گا. یعنی انسان ہمیشہ خوف اور رجا کے درمیان رہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی پلاننگ ایسے کرنے لگیں، ایسے اپنے آپ کو آرگنائز کریں کہ جیسے آپ 100 سال تک کے زندہ رہنے والے ہیں اور کبھی آپ اس دنیا سے جائیں گے ہی نہیں. یعنی یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے کہ انسان آخرت بھول جائے. آخرت کو بھولنا نہیں ہے.
دوسرا پہلو ہو سکتا ہے کہ انسان آخرت کو یاد رکھے، جیسے کہ میں ابھی 5 منٹ بعد اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میں اس طریقے سے اپنے لیے پلان کروں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی نہ بھول جائیں کہ پاسبلی آپ اس دنیا میں اور بھی جی سکتے ہیں، لہٰذا دور اندیشی بھی کریں۔ یہ بہت سوال رہتا ہے لوگوں کا کہ لوگ پوچھتے ہیں بار بار کہ ہم کیا کریں، دور اندیشی کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا داری اور دنیا کی طلب کر رہے ہیں، ہم آخرت کے بارے میں سوچیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم وہی مر جائیں۔ نہیں، امام حسن علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نہ آپ کو پوری طریقے سے رجا رکھنی ہے اور نہ پوری طریقے سے خوف کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سوچیں کہ ہم ابھی چلے جائیں گے تو لہٰذا کل کی روٹی کا انتظام بھی نہ کرو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ مال پہ مال جمع کرتے جائیں اور آخرت بھول کے بیٹھ جائیں کہ جیسے آپ کو کبھی آخرت میں جانا ہی نہ ہو۔ لہٰذا دونوں کو ایک بیلنس طریقے سے لے کر چلنا ہے۔ اگلا درس جو آپ کی زندگی سے ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی شخصیت، اس کی آئیڈینٹی باقی رہے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ مذاق حد سے زیادہ نہ کرے۔ انسان جو حد سے زیادہ مذاق کرتا ہے اس کی آئیڈینٹی پوری طریقے سے مٹ جاتی ہے، اس کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ ضرورت مند کی مدد کرنے میں کبھی بھی تاخیر نہ کرو، اس سے پہلے کہ ضرورت مند تم سے کوئی سوال کرے اور اپنی ضرورت کو اظہار کرے تم اس کی مدد کر دو۔ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے دوستوں میں، آپ کے کوئی قریبی میں آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں کسی بھی لحاظ سے، ہاتھ پیروں سے، تو آپ کے اوپر ضروری ہے اس سے پہلے کہ وہ آپ سے کچھ کہے اور آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ اس کو ضرورت ہے، وہ ضرورت مند ہے، تو آپ فوراً اس کے لیے اس کی طرف جائیں، اس کی مدد کریں، دیر نہ کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جو شخص آپ تک کے نصیحت طلب کرنے کے لیے آ رہا ہے، جو شخص آپ تک کے آ رہا ہے، آپ کے پاس آ رہا ہے تاکہ آپ سے کوئی نصیحت لے سکے، آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ ایڈوائز کریں، کچھ سجیسٹ کریں، میں یہ راستہ کیسے اپناؤں، میں یہ راستہ کیسے طے کروں، میں اس کام میں کیا کروں، میں کیا پڑھوں، کون سا کورس اپناؤں، کون سا کالج سلیکٹ کروں، کون سے احکام کس طریقے سے انجام دوں، کس کی تقلید کروں، ان تمام امور میں کبھی بھی جو مشورہ لینے آپ کے پاس آ رہا ہے اس کے ساتھ خیانت مت کیجیے گا۔ جو مشورہ لینے آپ کے پاس آئے، آپ کے اوپر ضروری ہے کہ انصاف کے ساتھ، پورے عدل اور انصاف کے ساتھ اس کو مشورہ دیجیے، بھلے ہی وہ آپ کے نقصان میں کیوں نہ ہو۔ یہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے کچھ ایسے درس تھے کہ جن درسوں کے اوپر عمل کر کے ہم امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر مکمل طریقے سے عمل کر سکتے ہیں۔ امید یہی ہے کہ ہم امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر عمل کر کے اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی امام حسن علیہ السلام کا ساتھ ہمیں نصیب ہو انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زاداری، مرثیہ، اردو زبان و ادب اور لکھنوی تہذیب پر دلچسپ و معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب اور شیئر کریں ہمارا چینل۔